ویلکم بیک شارٹ بریک. دوبارہ سے گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں. جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ لیبر کے لیے بے شمار قوانین پاکستان کے قانون میں موجود ہیں. ہمیں بیسیکلی اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی دیہڑی یا جو اس کا ویجز بنتا ہے وہ دے دینا چاہیے. تو آیا ہمارے جو لیبر لاز ہیں ان کے اندر کوئی اس طرح کا ہے کہ سیلری آپ نے اس ڈیٹ کو دینی ہے، کب تک دینی ہے؟ بعض اوقات کمپنیز 2 مہینے سیلریز نہیں دیتی لیبر کو، اور بعض اوقات 10 15 تاریخ کو جا کے دیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ 15 دن کے بعد دیتے ہیں. تو قانون میں اس کی گائیڈ لائن کوئی ہمیں بتائیں کہ قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. جی پہلے میں بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں پیمنٹ آف ویجز ایکٹ موجود ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ادارہ اپنے ورکر کو 30 ڈیز جو ورکنگ شیڈیول ہے اس کے بعد 7 دن کے اندر اس کی جو تنخواہ ہے وہ دینے کا پابند ہے. یعنی کہ 7 تاریخ تک ہر صورت پیمنٹ دینی. اس سے پہلے دے دیں تو اور بات ہے، ٹھیک، اس کے بعد نہیں جا سکتے. لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ کچھ ایسے لکوناز موجود ہیں ہمارے اس سسٹم میں، اور خاص طور پہ لیبر لاز کی ایگزیکیوشن میں، کہ جو لیبر انسپیکٹر صاحبان ہیں اور اس طرح ان کے ساتھ جو دیگر عملہ ہے وہ ان چیزوں سے اوائڈ کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ ملے ہوئے ہیں ان اداروں کے مالکان سے جو استحصال کر رہے ہیں ورکرز کا. تو قانون میں یہ چیز واضح طور پہ بتا دی گئی ہے کہ 7 تاریخ سے پہلے آپ نے اپنے ہر ورکر کو ان کی جو منتھلی جو ان کی سیلری ہے وہ آپ نے لازماً دینی. محترم بدیع الزماں بھٹی صاحب، ایک ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ کم سے کم سیلری کا انحصار کن چیزوں پر ہے؟ جی بالکل، اس بارے میں عرض کرتا ہوں کہ جو منیمم ویجز آرڈیننس 1961 ہے ہمارا، اس میں جو سٹینڈرڈز سیٹ کیے گئے ہیں، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک منیمم ویج لیول سیٹ کیا گیا ہے اداروں کی مشاورت کے بعد، اور اس منیمم ویج آرڈیننس کے تحت جو کم سے کم سیلری کا انحصار ہے وہ بنیادی طور پہ 4 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کہ وہ جو ورکر ہے وہ کس جگہ پر اپنی سروسز سر انجام دے رہا ہے، یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ سیلری فکس کی جاتی ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کام اس نوعیت کے ہیں کہ جو شہر سے دور افتادہ علاقوں میں وہاں پہ جا کے پرفارم کرنے ہوتے ہیں. تو ایسے افراد جو شہروں سے دور جنگلوں میں یا دور افتادہ ایریاز میں اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں، ان کا جو منیمم ویجز لیول ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے بنسبت جو شہروں کے پاس ہوتے ہیں. یہ ہو گیا پہلا نقطہ. دوسرا یہ ہے کہ سکلڈ اور انسکلڈ، جو ہم نے شروع میں بات کی کہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں سکل پہ زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی. شروع سے ہی مجھے یاد ہے جب ہم لوگ میٹرک میں تھے تو اس وقت باقاعدہ اسکول کے اندر آرٹس گروپ تو موجود تھے پراپرلی، لیکن سائنس گروپس موجود نہیں تھے، اور حتیٰ کہ کچھ ٹیچر صاحبان اس چیز پہ بھی ریزسٹ کرتے تھے کہ کوئی بچہ سائنس نہ رکھے. لیکن اب موجودہ حالات میں الحمدللہ ہماری تعلیمی پالیسی میں کافی تبدیلی آئی ہے، اور اس میں تقریباً کم و بیش تمام بچے سائنس سبجیکٹس میں بلا جھجک اور بلا خوف و خطر آ سکتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے سائنس 9th میں رکھنی ہے. تو ہمارے جو اس وقت کے جو کچھ ٹیچرز تھے ہمارے اسکول کے، انہوں نے باقاعدہ رجسٹ کیا اور ہمیں مختلف ایشوز میں الجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ سائنس نہیں رکھ سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی بات تھی
کہ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی ہماری سوسائٹی میں ابھی ریسرچ اورینٹڈ ورک کی بڑی کمی ہے. ریسرچرز ہمارے پاس بہت تھوڑے ہیں. کریٹیو مائنڈ جو ہے نا وہ بچپن سے بنتا ہے. اس کے لیے ایک بڑی عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جن بچوں کو آپ چھوٹی عمر سے کریٹیو سچویشنز دیتے ہیں وہ ان سے گزرتے ہوئے پھر آپ کو ایک نئی چیز جو انوینٹ کر کے دیتے ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ اسکلڈ ورک کو ایک تو یہاں پہ حقیر سمجھا جاتا ہے. لوگ اس طرح کے ڈپارٹمنٹس کو نہیں کرتے جس میں آپ کو لیبر مشقت والا کام ہو، ہاتھ سے کرنے والا کوئی کام ہو. اور ہماری سوسائٹی بابوؤں کو پسند کرتی ہے. وہ چاہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بھی سرکاری ادارے میں جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو بابو تشریف فرما ہیں، کلرک جسے ہم کہتے ہیں، ان کے پاس ٹیبل پہ فائلوں کا ڈھیر ہوتا ہے اور ایک پینسل ہوتی ہے، اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ انہوں نے فائلوں کو ٹک کرنا ہے. اور ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی پروفیشن کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس کلچر نے، یہ جو پیچھے کلچر ہمارا گزرا ہے، جو ہمارا تعلیمی ایک سینیریو جس سے ہم گزر کے اب ہم ایک جدید دور کی طرف گامزن ہیں، تو اس میں بابو کلچر کو پروموٹ کیا گیا. اس وجہ سے جب آپ اپنے ادارے کو جس قدر زیادہ آؤٹ پٹ دیں گے، اسے جس قدر قابل کریں گے کہ وہ رزلٹ اورینٹڈ پروڈکشن دے سکے، دین ادارہ آپ کو پے کرے گا. اور اگر آپ صرف پینسل لے کے، مارکر لے کے فائلیں ٹک کرنے کے لیے بیٹھے رہیں اور آپ یہ تصور کریں اور خیال کریں کہ ہماری تنخواہ جو ہے وہ 50,000 روپے ہونی چاہیے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسکلڈ اور ان اسکلڈ جو لیبر ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. جو اسکلڈ ورکرز ہیں وہ آپ کو رزلٹ پرووائڈ کرتے ہیں. جو ان اسکلڈ ورکرز ہیں وہ آپ کو خاطر خواہ فوائد ادارے کی پراسپیرٹی کے لیے پرفارم نہیں کر پاتے. اس وجہ سے ان کا جو منیمم ویج لیول ہے نا وہ ہمیشہ سے کم رہا ہے. لہٰذا حکومت وقت کو چاہیے کہ ہماری اس سوسائٹی میں اسکل پہ کام کیا جائے. اور یہی ایک دوسرا نقطہ ہے منیمم ویجز کے حوالے سے. اور تیسرا ہے ڈیزگنیشن. عہدے کے اعتبار سے جو منیمم ویجز ہے وہ سیٹ کی جاتی ہے کہ ایک فرد کس ذمہ داری پہ ہے، کہ اس کا ڈیزگنیشن کیا ہے. اور ڈیزگنیشن اس کی اسکل پہ ڈیپینڈ ہے. ڈیزگنیشن ہمیشہ اس کی اسکل پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی عام بندے کو آپ ایک ایسا ڈیزگنیشن آفر نہیں کرتے جس نے ایک ڈپارٹمنٹ کو رن کرنا ہو. لہٰذا تیسرا نقطہ ڈیزگنیشن ہوگا. اور چوتھا ہے انڈسٹری، کہ کس نوعیت کی انڈسٹری ہے اور جس میں یہ ورکرز کام کر رہے ہیں. تو یہ وہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جن پہ کم سے کم سیلری کا انحصار ہوتا ہے. جیسا کہ بھٹی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ انڈسٹری بھی اس میں ڈائریکٹ انوالو ہے، تو آپ نے بیسک جہاں سے تعلیم حاصل کی اس کے قریب ایک سندر انڈسٹریل زون ہے، بہت بڑا لاہور کے گرد و نواح میں سندر انڈسٹریل زون. تو ظاہر ہے آپ کا وہاں سے ہونا اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کے، کیونکہ انڈسٹریل زون ہے تو گرد و نواح کے لوگوں کو عمومی طور پر زیادہ جابز مل جاتی ہیں. تو آیا وہاں پر ابھی آپ نے کبھی وزٹ کیا، یا ادھر کے لیبرز کو جو مسائل ہیں ان میں سے کوئی ہماری عمومی طور پہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کوئی چیزیں آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑا اہم کویشچن رائز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو لیبر لاز میں جو میری اسپیشلائزیشن ہے وہ میں اسی بنیاد پہ کی تھی کہ انڈسٹریل ایریاز میرے جو رہائش کے قریب تھے. تو بدقسمتی سے 16-17 سال گزر گئے، لیکن وہاں پہ لیبر کی جو حالت ہے وہ بڑی ہی خراب ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کو 16 گھنٹے میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو 24 گھنٹے ایک ورکر کام کر رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، خاص طور پہ جن کے جو مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر پاتے، اور انہیں ابتدائی دنوں میں ہی تعلیم کو خیر بات کہہ کے ورکنگ فیلڈ میں آنا پڑا، تو ان لوگوں کی جو صحت ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے.
چونکہ میری فیملی ایک صحت کے حوالے سے اس ایریے میں ایک ریناؤنڈ الحمدللہ ہے، ہمارے ادھر جو جس نوعیت کے جو لوگ وزٹ کر رہے ہیں ہمارے کلینکس پہ، ہمارے مکتبs پہ، تو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں. ان میں خاص طور پہ چسٹ انفیکشنز بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں، کیونکہ جو انڈسٹریل ایریا ہے، خاص طور پہ ڈائنگ ویونگ کے جو یونٹس ہیں ان میں خاص قسم کا کیمیکل اڑتا ہے جو دمے کا جو مرض ہے وہ وہاں پہ بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ بے شمار ایسی بیماری ہیں جو وہاں پہ پھیل رہی ہیں. اس کے علاوہ چائلڈ لیبر ان اداروں میں بہت زیادہ پروان چڑھ گئی ہے. میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا ہے، اس میں والد صاحب الیکٹریشین تھے، ان بچوں کے 5 بیٹیاں ہیں اس آدمی کی، وہ انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اتفاق سے بچیاں ساری جو ہیں وہ انڈر ایج ہیں، ان کی عمر وہ بالغ نہیں ہے. اب انہیں اپنا روزگار، انہیں بہت سارے مسائل ہیں، اور پچھلے 3 ماہ سے ان کی والد صاحب کی ڈیتھ ہونے کے بعد وہ بے یار و مددگار ہے. جس ادارے میں وہ بندہ کام کر رہا تھا انہوں نے انہیں مختلف ٹیکنیکل ایشوز میں کو مکمل کرنے کے لیے مختلف چیزیں فارمز دے دی ہیں. یہ جی سکسیشن سرٹیفکیٹ لائیں، یہ جی فلاں چیز لائیں، یہ جی فلاں چیز لائیں، یہ یہاں سے نہیں ہوگا وہاں سے ہوگا. تو آپ اندازہ فرمائیں ایک آدمی جس کی 5 بیٹیاں ہیں، ایک اس کی بیوی ہے، اور وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا. اب ان کا جو پرسان حال کوئی نہیں ہے. ہماری سوسائٹی انفارچونیٹلی گو کہ بہت سے ایسے نیک لوگ موجود ہیں جو ان کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ انہی بچیوں کو اب وہاں پہ ہی مختلف اداروں میں وہ اس بنیاد پہ جاب دے رہے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے 18 سال کا اپنا ID کارڈ بنوا لیں اور اس بنیاد پہ ہم آپ کو جاب دیں گے، ادروائز جاب نہیں ملے گی. اب ایک طرف دیکھا جائے تو وہ بچیاں، ان کو اس وقت ضرورت ہے مدد کی، تو ہمارے ایسے ادارے سوشل ویلفیئر کے جو ادارے ہیں انہیں اس جگہ پہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا. اس سندر انڈسٹریل زون پہ ایسے یقیناً آفیسرز، ایسے ادارے موجود ہیں جو اس طرح کی سچویشنز کو ہینڈل کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا. اب ان بچیوں کو کم عمر ہوتے ہوئے بھی اپنا ID کارڈ پہلے بنوانا پڑ رہا ہے انڈر ایج کا، اور پھر وہ ادھر جا کے جاب کر رہے ہیں. جی بھٹی صاحب، جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے چاہیے، نہ کہ انہیں مختلف آراء میں مختلف لائنوں میں لگا کر الجھانا چاہیے. آپ انڈسٹریل زون کے ایریا میں رہتے ہیں، اس کے قریب رہتے ہیں، آپ وہاں کے تحصیل کے صدر بنے بار ایسوسی ایشن کے، پھر آپ نے لاہور ہائی کورٹ کو جوائن کر لیا. آپ نے کچھ اسپیشل کام کیا ہو اپنے شہر کے لیے کہ وہاں پر باقاعدہ کورٹس کا آغاز کیا جائے؟ اس سلسلے میں آپ کی کوئی خاص اس سے ریلیونٹ کوئی خاص خدمات آپ کی جو آپ نے کورٹس کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے کی ہوں اپنے علاقے کے لیے، اس کا ذکر کیجیے گا ضرور. جی میاں اقبال صاحب، بہت شکریہ، آپ نے یہ بڑا اہم کویشچن پوچھا ہے. بات اس طرح ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ ظلم و زیادتی، جبر، استبداد ہر طرف پھیلا ہوا ہے، وہاں پہ کسی کو اس کے گھر کی دہلیز پر انصاف میسر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا نیکی کا کام نہیں ہے. تو اس وقت لاہور میں کینٹ تحصیل، ماڈل ٹاؤن تحصیل اور جو بیسک لاہور شہر کی جو تحصیل ہے وہ کام کر رہی ہے. پچھلی حکومت نے رائے ونڈ کو، جس میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بھی آتا ہے، اس کو تحصیل کا درجہ دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس تحصیل کو صرف ریونیو کی حد تک محدود کر دیا گیا. اب جو ہمارے رائے ونڈ تحصیل جو ہے اس میں ہمارا ایک رائے ونڈ لائرز فورم موجود ہے، الحمدللہ میں اس کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. تو ہمارے ایک وفد نے آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو لاہور ہیں ان سے آج ملاقات کی ہے. اس سلسلے میں ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے تحصیل رائے ونڈ کے لیے جو عدالتوں کا جو ایک سسٹم ہے اسے وہاں پہ لانچ کیا جائے. تو
الحمدللہ انہوں نے ہمارے وفد کی یہ بات کو ایکسیپٹ کر لیا اور ان قریب جو کورٹس ہیں وہ وہاں پہ شفٹ ہو رہی ہیں، خاص طور پہ رائیونڈ کے حوالے سے۔ یہاں میں نے ایک چیز مزید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ جو میجسٹریٹس تھے وہ تو وہاں پہ انہوں نے تعینات کرنے کا ہم سے وعدہ فرمایا تھا، لیکن ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج کی بھی جو تعیناتی ہے وہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ رائیونڈ سے جو کورٹس ہیں ان کا جو ڈسٹنس ہے وہ کم و بیش 47 کلومیٹر ہے، اور ایک غریب آدمی وہ جب 47-50 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کچہری آتا ہے تو وہ سارا دن اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ہماری یہ بات بھی انہوں نے الحمدللہ ایکسیپٹ کر لی، اور اب وہاں پہ ایک جوڈیشل کمپلیکس بننے جا رہا ہے جس میں میجسٹریٹس، سول ججز اور ایڈیشنل سیشن جج بھی انشاءاللہ وہاں پہ بیٹھا کریں گے الحمدللہ۔ آج کے اس مختصر مگر جامع پروگرام میں ہم نے لیبر لاء کے متعلق گفتگو کی۔ یہ وہ بنیادی قوانین ہیں جن کے نفاذ کے لیے ادارے تو موجود ہیں مگر نتائج نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آج کا مزدور اپنے حقوق کے لیے عدالتوں میں جانے سے گریزاں نظر آتا ہے، کیونکہ نوکری چھن جانے کے بعد اسے دوسری جگہ نوکری اسی صورت میں ملے گی اگر وہ سابق نوکری کی جگہ اپنے واجبات کے حصول کے لیے ان اداروں کے چکر تو کاٹ چکا ہو مگر کسی کورٹ یا کمیشن میں کے سامنے پیش نہ ہوا ہو، یقینی طور پر کسی کارروائی کا حصہ نہ بنا ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان اقبال ساجد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔